السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرپور آزاد کشمیر سے حافظ شفاقت علی صاحب پوچھتے ہیں کہ نابینا کا امامت کرانا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ نابینا امام نہیں بن سکتا اور اس کی امامت ناجائز ہے۔ جی حافظ شفاقت علی صاحب، نابینا کی امامت جائز ہے، اور نابینا اگر قوم میں سب سے افضل ہو تو وہ سب سے زیادہ امامت کا مستحق ہے۔ المبسوط للسرخسی میں ہے وَإِنَّمَا جَازَ إِمَامَةُ الْأَعْمَى لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخلف ابن مکتوم علی المدینة مرہ واتبان ابن مالک مرہ وکانا اعمیین۔ کہتے ہیں کہ نابینا کی امامت جائز ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ابن مکتوم کو مدینہ پر اپنا نائب بنایا اور انہوں نے آپ کی جگہ نمازیں پڑھائیں، اور ایک موقع پر آپ نے اتبان بن مالک کو اپنا نائب بنایا اور انہوں نے آپ کی جگہ نمازیں پڑھائیں، حالانکہ وہ دونوں نابینا تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ نابینا کو امام بنانا یہ بالکل جائز ہے۔ الدر المختار میں ہے قید کراہت امامت الأعمى فی المحیط وغیرہ بألا یکون افضل القوم فإن کان افضلہم فہو اولی۔ کہتے ہیں کہ جن فقہا نے نابینا کی امامت کو مکروہ قرار دیا ہے تو انہوں نے یہ قید لگائی ہے کہ وہ افضل القوم نہ ہو، اور اگر وہ نابینا افضل القوم ہو یعنی قوم میں سب سے افضل ہو تو پھر وہ امامت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اور بالکل یہی بات امام احمد رضا خان محدث بریلی نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 495 پر رقم فرمائی ہے کہ نابینا جو ہے اس کی امامت جائز ہے اگر وہ قوم کے اندر علم میں عمل میں سب سے افضل ہو تو پھر اسی کو امام بنایا جائے گا۔ جن مفتی صاحب نے نابینا کی امامت کی عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے ان کا فتویٰ غلط ہے، انہیں اس فتویٰ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ ھذا ما فہمت واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔